بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں توصیف سید، آپ دیکھ رہے ہیں اردو گلوب ٹی وی۔ 23 اور 24 اگست کی درمیانی رات کینیڈا میں اس وقت رات کا 1 بج رہا ہے اور پاکستان میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ 24 اگست شروع ہو چکی ہے اور خطے کی صورتحال، پاکستان اور دنیا بھر میں جو کچھ اہم خبریں ہیں وہ آپ سے ہم شیئر کریں گے۔ آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور شیئر اور لائک کر دیں۔ بات کرتے ہیں سب سے پہلے ایران کی جانب سے قائم کردہ پرشین گلف واٹر وے مینجمنٹ اتھارٹی نے اعلان کیا ہے کہ ابنائے حرمت سے گزرنے کے لیے ایرانی ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والے بعض بحری جہازوں کو آئندہ ابنائے حرمت سے گزرنے کے دوران جرمانے، حراست یا ضبطی جیسی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ادارے نے ان کارگو مالکان کو جو ابنائے حرمت کے ذریعے اپنا سامان منتقل کرنا چاہتے ہیں مشورہ دیا ہے کہ جہاز کرائے پر لینے سے قبل خلاف ورزی کرنے والے جہازوں کی فہرست سے متعلق معلومات حاصل کر لیں۔ ادارے نے خلاف ورزی کرنے والے جہازوں کے ناموں کا پتہ لگانے کے لیے ایک ویب سائٹ بھی متعارف کرائی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ خلاف ورزی کرنے والے جہازوں کے ساتھ تعاون کرنے والے بحری جہازوں کو بھی خلاف ورزی کرنے والوں کی فہرست میں شامل کر دیا جائے گا۔ رپورٹس کے مطابق اس ویب سائٹ پر اب تک تقریباً 46 بحری جہازوں کے نام خلاف ورزی کرنے والے جہازوں کے طور پر درج کیے گئے ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل حسین موئی نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے معاشی حملے کے بعد دراصل فوجی محاذ پر بڑی ناکامی کا بالواسطہ اعتراف ہے۔ میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے حسین موئی نے کہا کہ اگر آپ فوجی محاذ پر کامیاب گئے ہوتے تو اس تمام معاشی شور شرابے کی ضرورت نہ پڑتی۔ انہوں نے کہا کہ دشمن قوتیں اپنے بحری جہاز خاصا پیچھے ہٹانے پر مجبور ہوئی ہیں، جبکہ ابنائے حرمت کو کھولنے یا ایران کی دفاعی صلاحیتوں کو توڑنے کی کوششیں بھی ناکام ہو چکی ہیں۔ امریکی وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف ایک فیصلہ کن اقتصادی کارروائی پیر کی صبح شروع کی جائے گی، جو ان کے بقول کسی دشمن کے خلاف کیا جانے والا اب تک کا سب سے بڑا معاشی حملہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اب آخری مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اسکاٹ بیسنٹ نے ایک پوسٹ میں لکھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی فوجی صلاحیتوں کو تباہ کر دیا ہے، اس کی تقریباً 100% فوجی فیکٹریاں تباہ کرتی ہیں اور اس کے جوہری پروگرام کو دفن کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کا مقصد ایران کے آمرانہ نظام کو برقرار رکھنے والی تمام اہم اقتصادی شریانوں اور راستوں کو کاٹ دینا ہے تاکہ بالآخر تہران مکمل طور پر تنہا رہ جائے۔ امریکی وزیر خزانہ نے لکھا کہ صدر ٹرمپ نے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں جن میں حکومت کے تمام اداروں کی مکمل صلاحیت، تمام قانونی اختیارات اور وہ واقعات استعمال کیے جا سکتے ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ امریکہ کبھی ان کا سہارا نہیں لے گا۔ ادھر امریکہ میں ایک افغان ذات عائشہ وہاب نے کیلیفورنیا سے امریکی کانگریس کا خصوصی ضمنی انتخاب جیت لیا۔ اس طرح وہ امریکی کانگریس تک پہنچنے والی پہلی افغان نژاد امریکی خاتون بن گئی ہیں۔ انتخابات کانگریس کے 14ویں انتخابی حلقے کی نشست کے لیے ہوئے تھے، جہاں عائشہ کا مقابلہ اپنی ہی ڈیموکریٹک پارٹی کی ملیسا سے تھا۔ اس نشست پر پہلے ڈیموکریٹک ایرل سوالویل فائز تھے، جنہوں نے اپریل میں جنسی ہراسانی کے الزامات کے باعث استعفیٰ دے دیا تھا، اگرچہ انہوں نے الزامات کو مسترد کر دیا تھا۔ وہ اس وقت کیلیفورنیا کی ریاستی نشست کے انتخاب میں امیدوار بھی تھے، لیکن انہوں نے اپنی وہ انتخابی مہم روک دی تھی۔ اب کانگریس میں سوالویل کی نمائندگی کی باقی مدت، جو آئندہ جنوری میں ختم ہوگی، عائشہ وہاب مکمل کریں گی۔ گزشتہ 2 روز قبل مکمل ہونے والی گنتی میں تمام ووٹوں کے نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ عائشہ نے ان انتخابات میں 53% سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں۔ عائشہ وہاب 11 جنوری 1987 کو نیو یارک شہر میں افغان تارکین وطن کے ایک خاندان میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والدین افغانستان پر سابق سوویت یونین کے حملے کے باعث امریکہ نقل مکانی کر گئے تھے
عائشہ بھی کم عمر تھیں کہ ان کے والد قتل ہو گئے اور ان کی والدہ بھی وفات پا گئیں۔ وہ اور ان کی بہن کچھ عرصہ یتیم اور بے سہارا بچوں کی دیکھ بھال کرنے والے اداروں میں رہیں۔ بعد میں کیلیفورنیا کی ایک فیملی نے قانونی طور پر ان کی سرپرستی قبول کر کے انہیں بیٹی کے طور پر اپنا لیا۔ وہ کیلیفورنیا کے شہر فریماؤنٹ میں پروان چڑھیں اور یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا سے سماجی امور میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ سیاست میں آنے سے پہلے انہوں نے غیر منافع بخش اداروں اور مشاورتی تنظیموں میں کام کیا۔ عائشہ نے 2018 میں کیلیفورنیا کے شہر ہیورڈ کی سٹی کونسل کا انتخاب جیتا اور 2022 تک اس عہدے پر خدمات انجام دیتی رہیں۔ 2022 میں وہ پہلی افغان نژاد امریکی اور پہلی مسلمان خاتون بنی جو کیلیفورنیا کی ریاستی سینٹ تک پہنچی۔ دنیا کے 21 عالمی شہرت یافتہ کرکٹ کپتانوں نے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کو ایک اور خط لکھا ہے، جس میں انہوں نے سابق کپتان اور بانی پی ٹی آئی عمران خان کے طبی علاج کے لیے اپنی اپیل کا اعادہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حالیہ پیش رفت سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق نہیں ہے۔ اس خط پر دستخط کرنے والے 21 افراد میں مائیکل ایتھرٹن، ایلیکس بلیک ویل، ایلن بارڈر، مائیکل بریڈلی، گریگ چیپل، این چیپل، بلینڈا کلارک، ایسٹر کک، مائک کیٹنگ، سنیل گواسکر، لی جرمین، ایڈم گلکرسٹ، ڈیوڈ گاور، کم ہیوز، ناصر حسین، کلائیو لائٹ، کپل دیو، اجنا رانا ٹونگا، اینڈریو اسٹراس، لیو فینک سالکر، اسٹیو وا، جان رائٹ شامل ہیں۔ خط میں کہا گیا کہ پاکستان کے سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ عمران خان کو اسپتال منتقل کیا جائے تاکہ ایک طبی بورڈ ان کا معائنہ کر سکے۔ اس خط کی بازگشت ملک میں سنائی دی جا رہی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جو کرکٹرز ہیں وہ پاکستانی حکام سے رابطے میں رہے اور عمران خان کے حوالے سے ظاہر ہے وہ ان کے سابق کولیگ، دوست، کرکٹر رہ چکے ہیں اور انہوں نے یہ خط لکھنا مناسب سمجھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس خط کو کتنی اہمیت دیتی ہے اور کیا سپریم کورٹ کی جو رولنگ ہے اس کے بعد ابھی جو حکومت نے پی ٹی آئی کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دی ہے، ادھر پی ٹی آئی نے بھی حکومت کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دی ہے۔ اب کچھ دنوں میں صورتحال واضح ہو جائے گی۔ ادھر ایرانی جو ہیکرز ہیں برطانوی بجلی گھر کو 4 روز کے لیے بند کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ایرانی ہیکرز نے مذکورہ سائبر حملے کی کارروائی کو برطانوی تنصیب پر پہلا کامیاب سائبر کارروائی قرار دیا۔ ٹیلی گراف کے مطابق یہ سائبر حملہ گزشتہ ماہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں ایک بجلی گھر کو مکمل طور پر بند رکھنا پڑا، جبکہ عملہ مسلسل 4 روز تک اس کی بحالی کے لیے کام کرتا رہا۔ اور بھارت کی ایک ریاست مدھیہ پردیش میں شادی کے نام پر ایک مبینہ فراڈ کا انوکھا واقعہ سامنے آیا ہے، جہاں 40 سے زائد افراد دولہا بن کر اجتماعی شادی کی تقریب میں پہنچے، تاہم دلہنیں تقریب میں نہ پہنچ سکیں۔ خبر کے مطابق متاثرہ افراد کو ایک شخص نے خود کو شادی کے لیے رشتہ کرانے والا شخص ظاہر کر کے دھوکہ دیا۔ متاثرین میں شامل ایک شخص کے والدین بھی اپنے بیٹے کے لیے دلہن تلاش کر رہے تھے، جب قریبی گاؤں کے ایک شخص نے ان سے رابطہ کر کے رشتہ کروانے کی پیشکش کی۔ مبینہ میچ میکر نے خاندانوں کو بتایا کہ انہیں صرف تصویروں کے البم میں سے ایک یتیم لڑکی کا انتخاب کرنا ہوگا اور اجتماعی شادی میں شرکت کے لیے تقریباً $200 ادا کرنے ہوں گے۔ رپورٹ کے مطابق مئی کے آخر میں شادی کے روز تقریباً 40 دولہے، جن میں ابھیشیک ورما نامی ایک شخص بھی شامل تھا، صبح 8 بجے شادی کے لباس میں تقریب میں پہنچ گئے، تاہم کئی گھنٹے انتظار کے باوجود کوئی دلہن وہاں نہ پہنچی۔ شام تک دلہنوں کو اندازہ ہو گیا کہ وہ مبینہ طور پر فراڈ کا شکار ہو چکے ہیں۔ ادھر یورپی یونین کی اسرائیل کے ایون آبادکاری منصوبے کی مخالفت سامنے آ رہی ہے اور اسرائیلی حکومت سے ایون منصوبے کا ٹینڈر واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ یورپی یونین کے اعلیٰ نمائندے نے کہا کہ ایون سمیت مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکاریاں غیر قانونی ہیں۔
یاد رہے کہ برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، نیدرلینڈ، ناروے اور کینیڈا مشترکہ بیان میں تعمیراتی ٹینڈر جاری کرنے کا فیصلہ ناقابل قبول قرار دے چکے ہیں۔ یہ تھی ناظرین کرام آج کی اہم خبریں۔ آپ سے درخواست ہوگی کہ اردو گلوب ٹی وی کو آپ سبسکرائب، لائک، شیئر کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور اپنے مشوروں سے بھی ہمیں نوازیں۔ آپ سے ایک درخواست ہوگی کہ ہمیں اگر کوئی اہم موضوع ہو تو آپ اس موضوع پہ ہمیں رائے دے سکتے ہیں، ہم اس پہ ولاگ بھی بنا سکتے ہیں، گفتگو بھی کر سکتے ہیں۔ اور کوئی اہم خبر اگر آپ کے پاس ہو، کوئی اسکینڈل ہو، کوئی بڑی خبر ہو، تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، چاہے دنیا کے کسی کونے میں رہ رہے ہوں۔ اردو گلوب اور اردو پوسٹ ٹی وی اور کینیڈا سے ہم گزشتہ 2 دہائیوں سے اردو پوسٹ اخبار شائع کر رہے ہیں۔ اردو گلوب ٹی وی ہمارا یوٹیوب چینل ہے، اور پوری ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو رہنمائی فراہم کرتے رہیں، خاص طور پر کینیڈین پاکستانی کمیونٹی کو فراڈ سے بچانے کے حوالے سے اور آنیسٹ ایڈوائس دینے کے لیے ہم ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں۔ کوئی بھی آپ رائے لینا چاہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ توصیف سید کو یہیں پہ دیں اجازت۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔